السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل AH آن لائن پر، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے حصہ نثر یعنی پروز سیکشن کے دوسرے سبق جس کا نام مٹی کا تیل ہے اور جس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں، اسی کی ویڈیو پوسٹ کی جائے گی۔ اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی کتابیں سامنے رکھیں، اور اگر کتابیں نہیں ہیں تو کتابیں خرید لیں، کیونکہ جب آپ کتاب سامنے رکھیں گے تو آپ کی پڑھائی بہتر ہو سکے گی۔ اگر آپ نے سبق نمبر 1 نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مضمون کے بارے میں جانتے ہیں۔ عام طور پر کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے ہم ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بچپن میں ہیڈ لائن لکھتے تھے نا، فور ایگزامپل گائے پر مضمون لکھے، تو ہم لوگ لکھتے تھے گائے ایک پالتو جانور ہے، اس کی 4 ٹانگیں، 2 سینگ اور ایک لمبی دم ہوتی ہے۔ گائے دودھ دیتی ہے جس سے چائے، مکھن، دہی، گھی، کھویا، برفی اور مٹھائیاں بنتی ہے۔ اس طرح سے جو ہم لوگ لکھتے تھے اسے ہی ہم لوگ مضمون کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کے لیے اس سے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے مضمون کسے کہتے ہیں۔ اب ہم مصنف کے بارے میں جانتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی سید بدر الدین اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ، داماد اور خادم خاص تھے۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام خواجہ حسن نظامی تھا، اور علامہ اقبال نے ان کا نام خواجہ حسن نظامی نام رکھا، اور ان کے والدین قاسم علی نام رکھے اور مامو جان علی حسن نام سے پکارتے تھے۔ خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی اور والدہ سیدہ چہیتی بیگم تھی۔ خواجہ حسن نظامی کے والدین جب وہ کم سن تھے تو انتقال کر گئے، اور ان کی پرورش ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے کی تھی۔ اس کے بعد خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دسمبر 1878 میں بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی، جو ان کا آبائی مکان تھا، اور ان کی وفات 31 جولائی 1955 کو دہلی میں ہوئی۔ اور سب سے اہم بات، خواجہ حسن نظامی حضرت نظام الدین اولیاء میں 50 سال قبل ہی اپنی قبر تیار کرا لی تھی، اور وہ وہیں سپرد خاک ہوئے تھے۔ اب ہم خواجہ حسن نظامی کی تعلیم اور شادی کے بارے میں جانتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی مختلف اساتذہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ خواجہ حسن نظامی کی 2 شادی ہوئی تھی۔ ان کی پہلی شادی 18 برس کی عمر میں اپنے چچا کی ہی لڑکی سیدہ حبیب بانو سے ہوئی، لیکن ان کی پہلی بیوی جو ان کے چچا کی لڑکی تھی وہ انتقال کر گئی۔ پھر دوسری شادی سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے ہوئی تھی۔ اب ہم کتابیں دیکھتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور ہر جگہ انہوں نے سادہ زبان استعمال کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی سوانح نظام بنسری، سپارہ دل، بیگمات کے آنسو وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ تو یہ میں نے اس سبق کے مصنف کے بارے میں پوری طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب ہم سبق کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کے بعد سبھی سوالوں کو بھی حل کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے آپ جان لیں، مٹی کا تیل ایک مشہور مضمون ہے جن کے لکھنے والے خواجہ حسن نظامی ہیں۔ اس مضمون میں خواجہ حسن نظامی نے مٹی کے تیل کو اپنا موضوع بناتے ہوئے اس کی اہمیت اور اس سے کیا کیا فائدے ہیں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ اس مضمون میں مضمون نگار کے مطابق بھلے ہی لوگ مٹی کا تیل حقیر اور بے وقت سمجھیں، لیکن اسے حقیر اور بے وقت سمجھنے والے اسی کے دم پر اپنی زندگی میں روشنی پاتے ہیں اور پیٹ بھی بھرتے ہیں۔ اور مضمون نگار کے مطابق مٹی کے تیل کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بوڑھے بھلے، امیر غریب، جوان بوڑھا سب کو ایک برابر مدد پہنچاتی ہے۔ جیسے غریب اور نادار طالب علم کو رات میں سبق یاد کراتا ہے، بوڑھوں کو ٹھوکرے کھانے سے بچاتا ہے، عاشقوں کو اپنے محبوب کے دیدار کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ عورتوں کو گھر کے کام کرنے میں بھی مدد پہنچاتی ہے، اور بھی بہت ساری صفت مضمون نگار نے بتایا ہے۔ یعنی مختصر یا کہ اس حقیر سمجھے جانے والی مٹی کے تیل کے بہت سارے فوائد ہیں جو مضمون نگار یعنی خواجہ حسن نظامی اس مضمون میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو چلیے اب ہم مختصر ترین سوالات کی طرف چلتے ہیں، جسے ہم ویری شارٹ ٹائپ کوشچن کہتے ہیں۔ جی آپ کو پیج نمبر 13 پر ملے گا۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر کس کو سمجھا گیا ہے؟ تو آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کمتر مٹی کو سمجھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے، مٹی کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ تو جواب ہے، ہر مخلوق اسے پاؤں سے روکتی ہے۔ چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ تو اس کا جواب ہے، کیونکہ اس کے دم سے دنیا میں اجالا ہے۔
اس کے بعد آگے دیکھیں مٹی کا تیل دیکھ کر لوگ کیوں ناک منہ چڑھاتے ہیں؟ تو جواب ہے اس کی بو یعنی مہک کی وجہ سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ تو جواب ہے افادیت اور ضرورت کے لحاظ سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے کیسے؟ تو جواب ہے اپنے صلح کی پالیسی کی وجہ سے۔ اب آگے دیکھیں مختصر سوالات ہیں جسے ہم شارٹ ٹائپ کوشچن کہتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے مٹی کے بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں مٹی کے بے چارگی اور ذلت پر اس لیے ترس آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں 4 بنیادی عناصر پیدا کیے ہیں: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ ان چاروں میں سب سے زیادہ حقیر اور کمتر مٹی ہی سمجھی جاتی ہے جو تمام مخلوقات کے پاؤں سے روندی جاتی ہے۔ موج آب اسے بہا لے جاتی ہے، ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جاتی ہے، آگ کی تمازت اور گرمی کے ساتھ جلتی اور تپتی ہے مگر پھر بھی اف نہیں کرتی۔ مٹی کی اسی بے چارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیں مٹی کی تہ میں قدرت نے بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں۔ یہ خزانے معدنیات کی شکل میں زمین کی تہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ سونا، چاندی، ابرک، ہیرے، موتی وغیرہ معدنیات مٹی کی تہ میں ہی ہوتی ہے۔ اگر یہ معدنیات نہ ہوتے تو ہم مہذب انسان نہیں بلکہ جانوروں سے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جسے ہم لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ یہ دوسرے تمام قدرتی خزانوں سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں مٹی کا تیل عوام کے طبقے کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے، غریب و نادار طلبہ کو اپنی روشنی میں سبق یاد کراتا ہے، بوڑھوں کو ٹھوکرے کھانے سے بچاتا ہے اور چور کو پکڑنے میں پولیس کی مدد کرتی ہے اور چور کو چوری کرنے میں بھی مدد پہنچاتی ہے۔ جدائی کے رات میں عاشقوں کا مونس و غمخوار مٹی کا تیل ہی ہے۔ یہ اپنے وجود کو جلا کر انسان کا شریک غم ہوتا ہے اور اس کے لیے باعث تسلی ہوتا ہے۔ اس طرح مٹی کا تیل انسان کا شریک غم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیں راک فیلر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ تو راک فیلر ایک امریکی مٹی کے تیل کا تاجر تھا۔ اس نے ابتدا میں بہت کم پونجی سے مٹی کے تیل کی تجارت شروع کی۔ رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے بہت دولت کمائی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دنیا کے چند بڑے سرمایہ داروں میں شمار کیا جانے لگا۔ اب ہم طویل سوالات کی طرف چلتے ہیں جسے ہم لانگ ٹائپ کوشچن کہتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے اللہ میاں نے مٹی کے تیل میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے؟ سیاق و سباق کے حوالے سے بتائیے۔ تو اب آپ اس کا جواب دیکھیں خدا نے جب کائنات کو پیدا کیا تو کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے چند مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ ان بنیادوں کو پیش نظر بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ اس لیے قدرت کی پیدا کردہ کسی بھی شے کو حقیر یا ذلیل نہیں کہا جا سکتا۔ بے جان تخلیقات میں 4 عناصر بے حد اہم ہیں: مٹی، آگ، پانی اور ہوا۔ ان 4 میں بظاہر سب سے کمتر مٹی ہے جو تمام مخلوق کے پاؤں سے رودی جاتی ہے۔ یہ ہوا کے بہاؤ کے ساتھ اڑ جاتی ہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتی ہے اور آگ کی گرمی سے جلتی رہتی ہے مگر اف نہیں کرتی۔ پھر آگے دیکھیں کمتر اور حقیر مٹی کے نیچے قدرت کے بڑے نایاب اور قیمتی خزانے چھپے اور دبے ہوتے ہیں جن کو استعمال کر کے انسان خود کو مہذب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مٹی کے نیچے دبے چھپے یا خزانے نہ ہوتے تو انسان جانوروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا۔ مٹی میں چھپے ہوئے انمول خزانوں کے ساتھ ایک قسم کا چکنا اور بدبودار پانی ہوتا ہے جسے لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ موازنہ کرے تو چمبیلی اور موتیا کا تیل اپنی خوشبو کی وجہ سے مٹی کے تیل سے لاکھ درجہ بہتر ہے مگر اپنی افادیت اور ضرورت کے لحاظ سے یہ بدبودار شے تمام خوشبودار تیلوں سے بہت اہم اور کارآمد ہے۔ آج کل تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے۔ مٹی کا تیل اپنی افادیت اور اپنی خوبی کی وجہ سے تمام خوشبودار تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنے مضمون میں مٹی کے تیل کی اہمیت و افادیت ثابت کرنے کے لیے کئی ذیلی واقعات بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ امیر تو امیر غریبوں کے گھروں میں بھی آج مٹی کے تیل ہی کی بدولت اجالا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیں بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کے تیل کی اہمیت کس طرح باقی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیں بجلی کی روشنی سائنس کی اہم ترین ایجادوں میں سے ایک ہے۔ اس نے مہذب دنیا کی تعمیر میں اہم رول ادا کیا۔ گیس اور بجلی کی روشنی نے مٹی کے تیل کی اہمیت کو کم کر دیا ہے، پھر بھی اس کی عالمگیر افادیت باقی ہے۔
अब भी मुतवस्सित तबका और अदना तबका के लोग जो आलमी आबादी के अक्सर हिस्सों में मिल जाते हैं, वह मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ नहीं जला सकते जो उन्हें रोशनी दिला सके। अभी भी बहुत से कस्बे और गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंच सकी है। वहां के मदरसे, पाठशाले और स्कूलों में मिट्टी के तेल ही से रोशनी मिलती है और वहां के बच्चे उस रोशनी में तालीम हासिल करते हैं। कुछ तबके ऐसे भी हैं जो खाना भी मिट्टी के तेल ही के जरिए तैयार करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि बिजली की रोशनी आने के बाद आज भी मिट्टी के तेल की अहमियत बाकी है। अब सवाल नंबर 3 देखें, दुनिया के 4 अनासुर में मिट्टी का मर्तबा किस तौर से बुलंद है? आप यहाँ दुरुस्त कर लेंगे, किसी तरह नहीं, किस तौर से बुलंद है। तो इसका जवाब देखें, दुनिया के निज़ाम को बेहतर चलाने के लिए खुदा ने 4 अनासुर पैदा किए हैं। यह अनासुर मिट्टी, हवा, पानी और आग है। यह चारों अनासुर इंसानी जिंदगी के लिए निहायत मुफीद और ज़रूरी है। इन अनासुर के वजूद के बगैर ज़मीन पर हयात का वजूद मुमकिन नहीं है। अपनी अफादियत और ज़रूरत के लिहाज से यह चारों अनासुर इंसानी जिंदगी के लिए निहायत अहम है। अपने चंद खुसूसियात और इम्तियाजी औसाफ की वजह से मिट्टी उन अनासुर में सबसे अफजल है। यूँ तो आग, पानी और हवा तीनों हयात इंसानी के लिए बहुत ही अहम और मुफीद है, लेकिन मिट्टी की अफादियत इन तीनों की बनिस्बत कुछ ज्यादा है। आगे देखें, मिट्टी की अहमियत व अफादियत और मर्तबा का जिक्र करते हुए मजमून के मुसन्निफ ख्वाजा हसन नज़ामी लिखते हैं कि चारों अनासुर हवा, आग, पानी और खाक में खाक ही सबसे ज्यादा बेहकीकत है जो तमाम मखलूकात के पाँव के नीचे रोदी जाती है। पानी के जोर के साथ बह जाती है, हवा के झोंके से उड़ जाती है और आग की तमाज़त से जल जाती है, मगर उफ नहीं करती। देखने में उसकी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, लेकिन खुद उससे सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र करेगी कि खुदा ने मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई है। हर चीज का खैर मेरे वजूद से ही तैयार किया, खासकर इंसान जो अशरफुल मखलूकात है मुझसे ही पैदा हुआ है और मुझ में ही फना हो जाएगा। मुसन्निफ के मंदरजा बाला बयान से वाज़ेह है कि चारों अनासुर में मिट्टी का मर्तबा सबसे बड़ा और अहम है। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखें, मिट्टी का तेल की रोशनी में पैरो जवां, पारसा और बदौनवान लोग कौन कौन से काम अंजाम देते हैं? तो इसका जवाब देखें, ख्वाजा हसन नज़ामी ने अपने मजमून मिट्टी का तेल में उसकी अहमियत व अफादियत साबित करने के लिए ज़मनी व ज़ैली छोटे छोटे वाक़यात पेश किए हैं। वह यह बताना चाहते हैं कि आज बिजली आ गई है, फिर भी दुनिया के बेशतर लोग मिट्टी के तेल के सहारे ही अपनी रातों को रोशन करते हैं और उसी के जरिए रात के सारे कामों को अंजाम देते हैं। बज़ाहिर मिट्टी का तेल एक गंदा और सड़ा पानी है, लेकिन अपनी अहमियत और अफादियत के लिहाज से यह तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। जहाँ बिजली दस्तयाब नहीं है वहाँ मिट्टी के तेल ही से सारे काम अंजाम पाते हैं। फिर आगे देखें, अगर एक तरफ बिजली और गैस ने उसे मात दे दिया है, ताहम उसकी आलमगीर और अफादियत अभी बाकी है। दुनिया के अक्सर इलाकों में जहाँ बिजली नहीं पहुँच सकी है, वहाँ सारा कारोबार मसलन पढ़ाई लिखाई, रात में रोशनी, आशिक अपने माशूक का दीदार, दीनदार अपनी इबादत और रियाजत, नमाजी अपनी नमाज मिट्टी के तेल ही की रोशनी में अंजाम देते हैं। गर्ज के मिट्टी का तेल अपने वजूद को जलाकर फना करके इंसान का शरीक गम और बासे तस्कीन बनता है। फिर सवाल नंबर 5 देखें, मजमून निगार मिट्टी के तेल के किन किन औसाफ का कायल है? तो इसका जवाब देखें, मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन नज़ामी का मशहूर मजमून है। इस मजमून में उन्होंने मिट्टी के तेल को अपना मौजू बनाया है और उसकी अहमियत व अफादियत पर रोशनी डाली है। मजमून निगार का ख्याल है कि मिट्टी का तेल हकीर और बेवक्त गर्दाना जाता है, लेकिन उसे हकीर और बेवक्त समझने वाले ही उससे अपनी जिंदगी में रोशनी पाते हैं। मिट्टी के तेल के औसाफ इस कदर है कि चंबेली और मोतिया के तेल की खुशबू भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मिट्टी के तेल की सबसे बड़ी सिफत यह है कि अपनी अफादियत बांटने में भूले बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान और मर्द जन में तमीज नहीं करती, बल्कि सबको यकसा यानी एक बराबर मदद पहुंचाती है। मिट्टी का तेल एक तरफ तलबा को रात में पढ़ने में मुआविन है, तो दूसरी तरफ आशिकों को अपने महबूब के दीदार करने में भी मददगार है। अगर मर्दों को तिजारत में मदद कर दी है, तो औरतों को चिराग की रोशनी में घर का काम करने में भी मदद पहुंचाती है। मुख्तसर या के इस हकीर समझे जाने वाले शय यानी मिट्टी के तेल के बहुत सारे औसाफ हैं जो मजमून निगार ने अपने मजमून में बयान किए हैं। अब आप सबसे लास्ट सवाल देखें, पेज नंबर 14 पर है। दर्जे झैल इबारत की तशरीह सयाक़ो सबाक़ के हवाले से कीजिए।
کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماچے سے خبردار کر دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ سیاق و سباق کا معنی جانیں۔ سیاق کے معنی ہوتا ہے تسلسل، یعنی ربط، یعنی کنیکشن، یعنی جڑاؤ۔ اور سباق تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ سبق کی جمع اسباق اور اسی سے بنا ہے سباق۔ تو اب ہم جانتے ہیں سیاق و سباق کہتے ہیں کس کو ہے۔ تو سیاق و سباق یعنی آگے پیچھے کی عبارت جس سے مفہوم واضح ہو جائے۔ تو دیکھیے میں نے یہاں آپ کو جواب بتایا ہے، آپ غور سے دیکھیں۔ مندرجہ بالا اقتباس خواجہ حسن نظامی کے مضمون مٹی کا تیل سے لیا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے یہ جہاں سے لیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ لکھ دیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، پیش نظر اقتباس سبق کے آخری پیراگراف سے ماخوذ ہے۔ اقتباس میں خواجہ حسن نظامی واضحانہ انداز میں مٹی کے تیل سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ کیا تجھ میں طاقت نہیں کہ تو اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے کو اپنے زوردار تماچوں سے آگاہ کر دے کہ اللہ نے تجھے بے شمار طاقتیں دے رکھی ہے۔ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو اس کے لاسٹ پیراگراف میں آپ یہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، تو اپنی اچھی طاقتوں کو کام میں لا کر لوگوں کی بھلائی کرتا ہے جس سے نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ کسی کا دل دکھتا ہے۔ پیش نظر اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مضمون نگار نے بات سے بات پیدا کرتے ہوئے تبلیغ کی صورت پیدا کی ہے اور انسان کو اپنی اچھی طاقت کو استعمال کرنے کی تلقین کی ہے، چونکہ بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو اپنی غلط طاقت کا استعمال کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کا دل دکھاتے ہیں۔ اگر انسان مٹی کے تیل کی طرح اچھی طاقت کا استعمال کرے تو دنیا میں ہر جگہ امن و امان قائم ہو جائے گی۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ PDF لینا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام کا لنک آپ کو دے دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔